تو میں نے ایک آرٹیکل نوٹ کروایا جس میں نے خاص طور پر یہ بات کی کسی کے انقلاب کا اثر 2 سال رہتا ہے، 5 سال رہتا ہے، 7 سال رہتا ہے، 10 سال رہتا ہے، 25 سال رہتا ہے، 50 سال رہتا ہے، 1 صدی رہتا ہے، پھر اس کے انقلاب کا اثر ختم ہوتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ کی عظمتوں پر قربان 1500 سال پہلے کا انقلاب آج بھی قائم ہے، اور رسول اعظم کا لایا ہوا انقلاب جب تک دنیا میں آئی ہے یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، حضرت مولانا شاکر علی صاحب قبلہ، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے عقیدے کی اصلاح فرمائی، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی، سوسائٹی کی اصلاح فرمائی۔ جانتے ہیں آپ سوسائٹی کی اصلاح کس طریقے سے فرمائی؟ شراب یہاں سے نہیں کس طریقے سے لوگ شراب پیتے تھے کہ پانی کی طرح شراب پی جاتی تھی، اور شراب پینے کے بعد ماں اور بیوی کی تمیز ختم ہو جاتی، ماں اور بیوی کی تمیز ختم ہو جاتی، بیوی اور بہن کی تمیز ختم ہو جاتی تھی۔ شراب کے بعد جھگڑے ہو جایا کرتے، شراب کی وجہ سے فساد برپا ہوتا تھا، زنا عام تھا، چوری عام تھی، ڈکیتی عام تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اور دنیا کے انسانوں کو اس معاشرے کی برائی سے بچانے کے لیے بیڑا اٹھایا، عقیدے کی اصلاح کی، اس کے بعد سوسائٹی سے ایک برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا۔ جانتے ہیں لوگوں کے ذہن پہ بات دکھائی، لوگوں تمہیں تمہارے عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ ایک چیز کا حساب سب سے اللہ عز و جل دے گا۔ زنا کی سزا قرآن میں رکھی گئی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم نے زنا کے نقصانات بتائے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور کہتا ہے سرکار مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے زنا کی اجازت رکھی، صحابہ جلال میں تھے، بڑا عجیب آدمی ہے، زنا کی اجازت ان سے مانگ رہا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو مجھے بتا تو کس سے زنا کرے گا؟ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی اپنی بہن سے زنا کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی اپنی بیٹی سے زنا کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو ارشاد فرمایا اگر معاشرے کے اندر کوئی عورت بوڑھی ہے تو وہ تیری ماں کی طرح ہی تو ہے، اگر معاشرے کے اندر کوئی بچی جوان ہے تو وہ تیری بیٹی ہی کی طرح تو ہے، اگر کوئی جوان ہے تو وہ تیری بہن ہی کی طرح تو ہے، اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ تیری بیوی جس طریقے سے تو اس کی عصمت کا خیال کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ بھی تو اس کا شوہر تو اس کی عصمت کا خیال کرے گا۔ اب بتا جب بوڑھی عورت ماں کی طرح، جوان بیٹی کی طرح، تو اب تو کس سے زنا کرے گا؟ آپ مجھے بتاؤ۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انداز کو اسے سمجھایا، اس سے گردن جھکانی اور جھکاتے ہوئے کہا اب تو معاشرے کے اندر جتنی جوان بچیاں ہیں وہ یا تو میری بہن ہے یا بیٹی ہے، اور اگر بوڑھی ہے تو وہ تو میری ماں ہے یا خالہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی اپنی ماں سے زنا نہیں کر سکتا، بہن سے زنا نہیں کر سکتا، بیٹی سے زنا نہیں کر سکتا، تو معاشرے میں اس قسم کی عورتیں موجود ہیں، میں بھلا کیسے زنا کر سکتا ہوں؟ اس نے زنا سے ہاتھ کھینچ لیا، سوچ نکل گئی۔ تو اب زنا کی نیت سے نہیں، اس عورت کو اپنی ماں کے جھگڑے دیکھ کیا تھا۔ جب جوان لڑکی کو دیکھا تو اس اور لڑکی کی شخصیت اپنی بیٹی کا چہرہ سے نگاہوں میں جھک جاتا، اپنی بہن کا چہرہ جھک جاتا، آنکھوں پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہوتا۔ جس طرح سے اپنی بہن سے زنا نہیں کر سکتا، بیٹی سے زنا نہیں کر سکتا، یہ معاشرے کی جوان لڑکی یہ میری بہن ہی تو ہے، یہ میری بیٹی ہی تو ہے، یہ میری ماں کی طرح ہی تو ہے۔ اللہ کے رسول کی سوچ فکر بدل دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پوچھا گیا رسول اعظم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی کے اندر امن قائم ہے، یہ کیسے بنا کرے؟
لے کر کے رسول اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آگے سے لے کر حضرت موت تک کوئی عورت تنہا چلی جائے اور راستے میں اسے کوئی چھیڑنے والا ہو سمجھ جانا سوسائٹی کے اندر امن قائم ہو انقلاب سے صنعاء سے لے کر اندر یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ یہ رسول اعظم نے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پتھر کھا کر حضور نے اسلامی لفظوں کے تین برداشت سے حضور نے اسلامی زنا کرو گا چوری کرو گا اور آج اسی رسول کا نام لے والا اگر زنا میں گرفتار ہو جائے کیا جواب ہوگی کل بڑے میں بیان کیا کوئی دکھاؤ گے حضور کو معاشرے سے برائیوں کے سہولیوں کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سعادت برتا ہجرت کروائی صرف اس لیے کہ میرے امتی جنت کے مسافر